अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। बेंजामिन ब्लूम्स एक एजुकेशनिस्ट थे। 1956 में उन्होंने एक थ्योरी पेश की लर्निंग के हवाले से। अगरचे 2001 में उस थ्योरी में कुछ इम्प्रूवमेंट की गई, कुछ इन्हेंसमेंट लाई गई, लेकिन फिर भी स्टिल ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के नाम से मशहूर है। टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन को अमूमी तौर पर कहते हैं और ये क्लासिफिकेशन लर्निंग के हवाले से है। ब्लूम्स का ख़याल था कि लर्निंग 3 डोमेन्स में होता है किसी भी फ़र्द के हवाले से। अगर आप देखें, पहले जो हम लर्निंग करते हैं वो दिमागी तौर पर हम चीज़ों को याद करते हैं, समझते हैं, रटते हैं, तज्ज़िया करते हैं, कुछ ईजाद करते हैं, तख्लीक करते हैं। ये सब कुछ जब ज़हनी कारकर्दगी के हवाले से हो और ज़हनी इस्तेदाद से मुतल्लिक़ हो तो हम इसको कॉग्निटिव डोमेन में देखते हैं, क्योंकि कॉग्निटिव जो डोमेन है ये मेंटल ग्रोथ को डील करता है। इसी तरह दूसरा जो हमारा डोमेन है वो अफेक्टिव है। यानी ब्लूम्स का ये ख़याल है कि इंसान सिर्फ़ दिमागी तौर पर चीज़ों को दिमाग में नहीं रखता, यानी हाफ़ज़े के ज़रिए और सोचने समझने के ज़रिए सिर्फ चीज़ों को नहीं सीखता, बल्कि वो इमोशंस, वो एहसासात, वो रुझानात, जो एटीट्यूड्स हैं लोगों के, ये सब भी इंसान को बहुत कुछ सिखाती हैं। लिहाजा इंसान इन चीज़ों से भी सीखता है। और थर्ड जो डोमेन है सीखने का, लर्निंग का, वो साइकोमोटर है, जिसे उस ज़माने में कॉग्निटिव कहा जाता था। ये जो लर्निंग है ये फ़िज़िकल मूवमेंट के ज़रिए होती है, यानी हम अपने हाथ पाँव हिलाते हैं और अपने बॉडी के मूवमेंट के ज़रिए भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। ये जो लर्निंग का डोमेन है इसको हम साइकोमोटर कहते हैं। ये दोनों हमारे कोर्स से रिलेटेड नहीं है, अफेक्टिव और साइकोमोटर, इसलिए हम कॉग्निटिव पर बात करते हैं। अगरचे कॉग्निटिव के जिस तरह 6 सब डोमेन्स है, इसी तरह 5 सब डोमेन्स जो हैं वो अफेक्टिव के हैं और 6 सब डोमेन्स जो है वो साइकोमोटर के हैं। कॉग्निटिव वो चीज़ें लर्निंग के मरहले से, लर्निंग के हवाले से वो सब डोमेन्स जिन्हें हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में फॉलो करते हैं आगे बढ़ने के लिए। मिसाल के तौर पर पहली चीज़ हमारे पास नॉलेज है, जिसे हम अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। यानी सबसे पहले हम चीज़ों के बारे में जानते हैं। अगरचे बाज़ औक़ात हम जान तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक बच्चे को ये याद करा लीजिए कि 5 सेब और 10 सेब मिलाकर 15 हो जाते हैं। अब बच्चा जब इस बात को 4, 5, 10 बार रटेगा, उसको ये बात याद हो जाएगी कि 5 सेब और 10 सेब मिलाकर 15 हो जाते हैं। लेकिन वो प्लस यानी एडिशन के उसूल को नहीं समझ पाता कि ये एडिशन कैसे किया जाता है। तो जब वो समझता नहीं है, सिर्फ रटता है, मालूमात उसके पास आ जाती है बग़ैर समझे हुए, ये रिमेंबरिंग का मरहला होता है, डोमेन होता है, सब डोमेन। फिर जब वही बच्चा ये समझने लगता है कि असल में 5 सेब और 10 सेब जब आपस में रखे जाए और फिर उनको गिना जाए, मिलाकर गिना जाए, तो ये 15 बन जाते हैं। यानी जब अपने इल्म को कोई भी शख्स अपने अल्फाज में बयान कर सके, ये इस बात की अलामत है कि वो इसको समझ चुका है, उसने सिर्फ रटा नहीं लगाया। तो ये दूसरे डोमेन में आ चुका होता है, जिसे हम कंप्रहेंशन या अंडरस्टैंडिंग का डोमेन कहते हैं। तीसरा जो सब डोमेन है वो एप्लीकेशन का है। एप्लीकेशन का मतलब ये है कि जो हमारे पास नॉलेज है या जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, क्या उसको इस्तेमाल में लाते हुए हम किसी नए सिचुएशन में उसे यूज़ कर पाते हैं, किसी नए प्रॉब्लम को उसके ज़रिए सोल्व कर सकते हैं। यही मिसाल लीजिए कि बच्चे ने पहले ये सीखा कि 5 और 10 से 15 हो जाते हैं, फिर वो समझ भी गया कि ये जमा होने का जो अमल है ये कैसे किया जाता है। फिर आप बच्चे को सवाल देते हैं कि 5 और 15 को आप जमा करें तो क्या आता है।
بچہ چونکہ اصول سمجھ گیا ہے اس لیے وہ اسے جب یوز کرنے کی پوزیشن میں آتا ہے، یعنی وہ نیو سچویشن کو ہینڈل کرتا ہے اپنے پرانے نالج اور کمپریہنشن کی بنیاد پر، تو وہ تھرڈ ڈومین آف لرننگ یعنی کوگنیٹیو لرننگ میں آ جاتا ہے، جسے اپلیکیشن کا ڈومین کہتے ہیں سب۔ یہ تینوں جو ڈومینز ہیں یہ لو آرڈر تھنکنگ لیولز ہیں لرننگ کے، یعنی اگرچہ یہ انکریزنگ آرڈر میں ہے، یعنی نالج میں ہمیں کم دماغ استعمال کرنا پڑتا ہے، کمپریہنشن میں ذرا زیادہ اور اپلیکیشن میں ذرا اس سے بھی زیادہ، لیکن ان تینوں میں کمپیریٹیولی اس باقی تینوں کے بہت کم ہمیں دماغی استعداد کو استعمال کرنا پڑتا ہے، اس لیے ہم اس کو لو آرڈر تھنکنگ لیول میں رکھتے ہیں۔ اچھا، جو چوتھا سب ڈومین ہے انالائسس کا۔ انالائسس کا مطلب ہے چیزوں کو ان کے اجزاء میں توڑ کر سمجھنا۔ مثال کے طور پر میرے پاس ایک موبائل لایا گیا ہے کہ جی یہ اس کی قیمت کتنی ہونی چاہیے، یا یہ اچھا ہے کہ برا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں ویسے بلنٹ دے دوں اپنا ویو کہ جی یہ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اور کوئی مجھے کہے یہ 50,000 کا، میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں انالیسس کروں، اسے اجزاء میں بیان کروں۔ یہ میں کہوں کہ جی اس کا کیمرہ جو ہے یہ چونکہ اتنے میگا پکسل کا ہے، اس کا جو سٹوریج ہے وہ چونکہ کوئی 32 یا 64 GB کا ہے، اور اس میں یہ خوبیاں موجود ہیں، اس بنیاد پر یہ اس لائق ہے کہ اسے 50,000 میں خریدا جائے، یا یہ اچھا موبائل ہے۔ تو جب اجزاء کو بیان کر کے ہم کسی چیز کو ڈیل کرتے ہیں، یہ انالیسس یعنی فورتھ ڈومین آف لرننگ کوگنیٹیو لرننگ کہلاتا ہے۔ پانچواں اسی سے ریلیٹڈ ہے ایوالویشن کا۔ ایوالویشن میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک طرح سے ہم کمپیریزن کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرے پاس دو موبائل لائے گئے اور دونوں کے میں نے انالیسس کی، ان کے اجزاء کو اس طرح بیان کیا، پھر اس بنیاد پر میں کسی ایک کو اچھا اور کسی دوسرے کو کم اچھا سمجھاتا ہوں یا بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو میں کیا کروں گا؟ جس کو اچھا کہوں گا اس کے حق میں کچھ دلائل دوں گا، آرگیو کروں گا اس کے لیے، اور جس کو برا کہوں گا یا کم اچھا کہوں گا اسے کریٹیسائز کروں گا، اس کی خامیاں ایلیبوریٹ کروں گا۔ تو اس بنیاد پر جب میں اس طرح کی اسٹڈی کرتا ہوں یہ ایوالویشن کہلاتا ہے۔ اور سکسth یا سب سے جو ٹاپ موسٹ سب ڈومین ہے کوگنیٹیو لرننگ کا، وہ کیا ہے؟ سینتھسس ہے، یعنی اپنے تمام 5 لرننگ کے سب ڈومینز کو استعمال میں لا کر اپنے نالج کو، کمپریہنشن کو، اپلیکیشن یعنی یوز کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ، انالیسس کو، ایوالویشن کو، ان تمام کو کام میں لا کر جب میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہوں، کوئی نئی چیز تخلیق کرتا ہوں، کوئی نیا فارمولہ بناتا ہوں، کسی بھی فیلڈ میں کچھ نیا کر کے دکھاتا ہوں، یہ کریٹنگ یا سینتھسس کا ڈومین ہوتا ہے۔ اچھا، ہم جو کہتے ہیں میجریبل ایکشن وربس، وہ وربس جسے ہم ان کے ڈومین کے مطابق میجر کر سکیں، وہ وربس میجریبل ایکشن وربس کہلاتے ہیں، اور یہ یقیناً صرف کوگنیٹیو ڈومین میں ہی ہوتے ہیں لرننگ کے۔ آپ دیکھ لیجئے، نالج کے حوالے سے یا تو کوئی چیز ہم ڈیفائن کرتے ہیں یا آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، لیبل کرتے ہیں، لسٹ کرتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس نالج کے ذرائع ہیں۔ یعنی ہم بنیادی طور پر چیزوں کو جب ریممبر کرتے ہیں، نالج حاصل کرتے ہیں، ہم ان وربس کو استعمال میں لاتے ہیں۔ ان وربس کا تعلق، ان وربس کو اس بنیاد پر ہم میجر کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کے 4 ہیں، کمپیئر کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں، سمرائز کرتے ہیں۔ یہ سب تب کیے جاتے ہیں جب ہمیں کمپریہنشن حاصل ہو، یعنی اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ حاصل ہو۔ اسی طرح اپلیکیشن کے لیے ہم کیلکولیٹ، سولو، مینیپولیٹ، کمپیوٹ، یہ تمام ورڈنگ جو ہے وہ اسی ڈومین سے تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی جب ہم اپنے نالج اور کمپریہنشن کو استعمال میں لا کر یوز کر رہے ہوتے ہیں، اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے یہ وربس بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ جو ورڈز ہیں یہ میجر کرتے ہیں اس سب ڈومین کو۔ انالیسس کے لیے ہم ڈسٹنگوش کہہ سکتے ہیں، ڈفرینشیٹ،
انویسٹیگیٹ، اینالائز. اسی طرح ففتھ جو ایوالویشن ہے، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، آرگیو کرتے ہیں کسی چیز کی حق میں، کریٹک کرتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں کہ آیا درست ہے کہ نہیں ہے، کنکلوڈ کرتے ہیں، ایک کنکلوژن بیان کر دیتے ہیں کہ جی یہ سب سے اچھا ہے، یہ پھر دوسرے نمبر میں اچھا ہے. یہ سب ایوالویشن کو میجر کرتے ہیں یہ وربس. اور یہ جو لاسٹ میں ہے یہ کریشن کو یعنی سینتھسس کو میجر کرتے ہیں. انوینٹ، کوئی چیز نیا ایجاد کرنا، کنسٹرکٹ، تعمیر کرنا، بنانا، ڈیزائن کرنا، پروڈیوس، پیدا کرنا، تیار کرنا. سو یہ وہ وربز ہیں جو ان ڈومینز کو میجر کرتے ہیں. اس لیے ان وربز کو ہم میجریبل ایکشن وربز کہتے ہیں. لیکن آپ کے کورس کے حوالے سے کچھ مزید بھی لسٹ آف وربز ہیں جنہیں ہم ان سب ڈومینز کے مطابق جو ہے وہ ہم انلسٹ کر سکتے ہیں اور میجر کر سکتے ہیں. وہ لسٹ یقیناً آپ کے ساتھ تب شیئر کی جائے گی جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی. امید ہے کہ اگر آپ اس بنیادی جو آئیڈیا ہے یا تھیم ہے اس طرح کوگنیٹیو لرننگ کے ڈومین کو سب ڈومین میں تقسیم کرنے کا اگر آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے، پھر ورڈز کو میجر کرنا ڈفرینٹ ڈومین کے مطابق یہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. سو بیسٹ آف لک. تھینک یو سو مچ.